بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کے اختتام میں چند ہی دن باقی ہے اور پھر اس کے بعد رمضان جیسا مقدس مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ مقدس مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر رمضان کے پانے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان شریف نصیب فرما۔ اور پھر شعبان ہی کے مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خوب تیاری فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم فرماتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا ماں سوائے یہ کہ وہ اپنی اللہ کی عبادت کرے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات اور انسان کو کسی عبث کام کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کہ انسان کا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے حضور عبادت بجا لانا ہے۔ یہ جو دیگر دنیاوی کام ہے یہ تو اس کے ساتھ عارضی چیزیں لگی ہوئی ہے۔ حقیقی معنوں میں جو اس کا اصل کام ہے وہ اللہ کے ہاں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ وہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ہم ابھی سے ان چند دنوں میں ان چند ایام میں بھرپور تیاری کریں عبادات کے لیے، کہ دن کے اندر روزہ ہو اور رات میں اللہ کی عبادت ہو، تراویح ہو، نفل وغیرہ۔ اس لیے کہ انسان کا اصل کام وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو ابھی ہی سے جو 11 مہینے ہم نے ضائع کیے، تو اس مہینے میں ہم ابھی ان چند دن ہی سے اللہ رب العزت کے حضور عبادات بجانے لگی بھرپور تیاری کرے، اس رمضان شریف کی بھرپور تیاری کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے گھر پہ مہمان آتے ہیں، ابھی مہمان آنے کی خبر پہنچی ہوتی ہے کہ پورے گھر میں ہلچل مچ جاتی ہے اور اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ ابھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، صرف اس نے خبر دی ہے کہ میں آ رہا، اور اس کی بھرپور تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر پھر وہ مہمان کوئی معزز مہمان ہو، بڑا مہمان ہو، تو 2-4 دن ہی سے پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص آ رہا ہے اور اس کے لیے یہ تیاری کر دی۔ تو اسی طرح یہ رمضان بھی ہمارے لیے ایک معزز مہمان ہے، تو ان کی خوب مہمان نوازی کرنی چاہیے، اور اس مہمان کے آنے سے پہلے ہمیں خوب تیاری کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ تاجر اپنی تجارت کو شریعت کے اصول کے مطابق کرنا چاہیے، دھوکہ اور دھوکہ بازی اور فریب کاری سے باز آنا چاہیے، ناپ تول میں کمی سے باز آنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہے ان کو اس سے باز آنا چاہیے۔ اس رمضان کے مقدس مہینے کے آنے سے پہلے اسے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ شراب نوشی کرنے والا شراب کو چھوڑے، نماز نہ پڑھنے والا نماز کو بجا لانے کی ہمت کرے، اب اللہ سے مانگے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائے۔ 11 مہینے جو ہم غفلت میں ڈوبے رہے اور گناہوں میں ڈوبے رہے، ان چند دنوں میں رمضان سے پہلے ان تمام گناہوں سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ تو جس طرح ایک مہمان کے آنے پر ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو یہ رمضان بھی یہ ہمارے لیے مہمان ہے، اور خاص مہمان ہے، معزز مہمان ہے، عظیم مہمان ہے۔ ان کی خوب مہمان نوازی کرنی چاہیے اور اس کی خوب سے خوب تر تیاری کرنی چاہیے ان چند دنوں میں، کہ ہر گناہ سے حتی الامکان توبہ کرنا چاہیے اور اس کو کم کرنا چاہیے، اور رمضان کے لیے خوب کمر بستہ ہونا چاہیے کہ دن کے اندر روزہ ہو اور روزے کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ چھوٹا بہانہ ڈھونڈ کے روزہ ترک کر دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔
اور پھر اگر روزہ رکھتے بھی ہے تو رات کو کوئی تراویح نہیں پڑھتا. کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنی بڑی سستی اور کاہلی اور غفلت کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جبکہ اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ میں نے اس انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ وہ اس خاص مہینے میں بھی، اس مقدس اور عظیم مہینے میں بھی اللہ کے حضور عبادت کو بجا نہیں لاتا، روزہ نہیں رکھتا. اس لیے عزیزو، اس چند دن میں اگر اپنے اندر کوئی کوتاہی اور کمی نظر آ رہی ہے، اس کو فی الفور دور کرو اور ان گناہوں سے توبہ طائب ہو جاؤ، اور اس رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. اللہ سے مانگے بھی کہ اللہ ہمیں بھرپور توفیق عطا فرمائے کہ روزے رکھے اور اس میں بھرپور عبادات، قرآن کی تلاوت یہ بھرپور کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.